السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ چیپٹر پڑھ لیا ہے۔ آپ کے ساتھ جو زوم کلاس ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے اس کو ایکسپلین کیا تھا۔ واپس اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں، بریف کرتے ہیں۔ یہ یونٹ پی کا چیپٹر 1 ہے۔ The topic of this chapter is عام الفیل۔ عام الفیل. This is an Arabic sentence. عام means year. Feel means elephant. عام الفیل means the year of the elephant. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ عام یہ بھی عربک ورڈ ہے، اس کا میننگ ہے ایئر۔ فیل یہ بھی عربک ورڈ ہے، اٹ مینس ایلیفنٹ۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ The year of the elephant. What does it mean? You will come to know after you listen or you read the chapter. یہ بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ یمن یہ ایک کنٹری تھی، اور یمن کا کنگ اور رولر یہ ایک بیڈ مین تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ اور اس وقت جس طریقے سے آج مکہ کو لوگ ریسپیکٹ دیتے ہیں، لوگ وہاں پر جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ہم لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت بھی مکہ واز اے ویری اسپیشل پلیس فار دی پیپل۔ اور جس طریقے سے آج کعبہ ہے، جس کا حج کے وقت ہم لوگ طواف کرتے ہیں، اس کے اراؤنڈ ہم لوگ 7 چکر لگاتے ہیں، اس وقت بھی کعبہ تھا، اور لوگ اس وقت بھی آ کر اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو ابرہہ جو یمن کا گورنر تھا، جو یمن کا رولر تھا، اس کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ جیلس ہو گیا تھا۔ تو اس نے بھی اپنے ملک، اپنی کنٹری یمن میں ایک چرچ بنایا بہت بڑا، اور سارے لوگوں کو آرڈر کیا کہ وہ لوگ مکہ نہ جائیں، کعبہ کو وزٹ نہ کریں، سب کے سب لوگ یمن آئیں، میری کنٹری میں آئیں اور اس چرچ کی وزٹ کریں۔ اب وہ چاہتا تھا کہ سب کے سب لوگ اس کے بنائے ہوئے چرچ سے محبت کریں، اس کو ریسپیکٹ دیں۔ لیکن اس کے بعد بھی لوگ مکہ جاتے رہے، اور کعبہ کو ریسپیکٹ دینا، کعبہ سے لو کرنا لوگوں کا جاری رہا۔
کیونکہ آف کورس کعبہ از دی ہاؤس آف اللہ، وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا۔ تو اس لیے لوگوں نے ابرہہ کی بات کو نہیں سنا اور they kept on visiting Al-Kaaba. This made Abraha very angry. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آرمی کو جمع کیا اور اس نے کعبہ کو ڈسٹروائے کرنے کا پلان بنایا۔ کعبہ ہی نہیں رہے گا تو لوگ پھر وہاں جائیں گے نہیں، اور سب کے سب لوگ پھر یمن میں آ کر میرے چرچ کو وزٹ کریں گے۔ تو اس نے ایک بڑی آرمی کو جمع کیا اور ساتھ میں اس نے بڑے بڑے ایلیفنٹس لیے اور مکہ کی طرف چلا۔ مکہ میں جانے سے پہلے مکہ کے باہر وہ رکا، بہت سارے کیملز مکہ کے باہر اس کو نظر آئے، اس نے سب کو کیپچر کر لیا۔ اور اس میں سے بہت سارے کیملز وہ عبد المطلب جو مکہ کے لیڈر تھے اور جو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر تھے، ان کے تھے۔ تو جب عبد المطلب کو پتہ چلا تو عبد المطلب وہ ابرہہ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو ابرہہ کو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب جو مکہ کے لیڈر ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو ابرہہ نے سوچا کہ یہ مکہ کے لیڈر ہیں تو یہ میرے پاس ریکویسٹ لے کر آئے ہوں گے کہ میں کعبہ کو ڈسٹروائے نہ کروں، لیکن عبد المطلب نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میرے جو کیملز آپ نے کیپچر کر لیے، آپ نے چھین لیے ہیں، وہ مجھ کو واپس کر دیجیے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ بھائی آپ اپنے کیمل کے بارے میں اتنی فکر کر رہے ہو اور الکعبہ کو میں ڈسٹروائے کرنے آیا ہوں، اس کے بارے میں آپ کچھ بھی فکر نہیں کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے اس وقت کیا کہا آپ سنیے۔ عبد المطلب نے کہا I am the owner of the camels, so I want to protect them, while Al-Kaaba has a Lord who will protect it. کیملز کا اونر میں ہوں، اس لیے کیملز کو پروٹیکٹ کرنا میری رسپانسبلٹی ہے، اور الکعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اونر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ تو عبد المطلب نے بلیو کیا کہ الکعبہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ابرہہ سے پروٹیکٹ کریں گے۔ لیکن ابرہہ تو مسلم نہیں تھا، اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بلیو نہیں تھا، اس لیے اس نے کیا کہا، No one can stop me from destroying Al-Kaaba. اس کے بعد عبد المطلب نے کیا کہا، سارے لوگ جو مکہ میں تھے مکہ لیو کرنے کے لیے کہا اور خود ایک پہاڑ کے اوپر چلے گئے
اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے. The next morning ابرہا نے الکعبہ کی طرف مارچ کیا، الکعبہ پر اٹیک کرنے کے لیے، اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے. تو جو ایلیفنٹس تھے ساتھ میں، ابرہا نے اس کو ٹرین کیا تھا. تو الکعبہ کے پاس پہنچ کر ایلیفنٹ سب کے سب رک گئے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. سب نے آگے بڑھنے سے، الکعبہ کے اوپر اٹیک کر کے اس کو ڈسٹروائے کرنے سے انکار کر دیا. سب کے سب ایلیفنٹ رک گئے، کوئی ایک اسٹیپ بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. تو ابرہا نے اپنی آرمی کے ساتھ پوری کوشش کی کہ ایلیفنٹ کسی طرح آگے بڑھے، لیکن ایلیفنٹس آگے نہیں بڑھ رہے تھے. The elephants refused to go forward and destroy Al-Kaaba because they were obeying the commands of Allah, not the commands of Abraha. Then اچانک all of a sudden برڈس کا ایک فلاگ اپیئر ہوا اسکائی میں، اور سب کے سب ایک چھوٹے اسٹونز کو ہولڈ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کمانڈ کے ساتھ ہر برڈ نے اس کے منہ میں جو اسٹون تھا اس کو چھوڑا. اس کی وجہ سے ابرہا کی پوری آرمی اور ایلیفنٹس، ان کے اوپر وہ اسٹونز لائک اے شاور، اوپر سے اسٹونز نیچے آئے. اور وہ اسٹونز چھوٹے تھے دکھنے میں، لیکن وہ اتنے پاورفل تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کمانڈ کی وجہ سے وہی اسٹونز ابرہا کی ساری آرمی اور ساری ایلیفنٹس کو ان اسٹونز نے ڈسٹروائے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ الکعبہ کی حفاظت کی، اور جو ابرہا اپنی آرمی کو لے کر ایلیفنٹس کے ساتھ الکعبہ کو ڈسٹروائے کرنے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو، اس کی آرمی اور اس کے سارے ایلیفنٹس کو ڈسٹروائے کر دیا. تو عبد المطلب نے جو ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا، اور جو دعا عبد المطلب نے مانگی تھی کعبہ کے پروٹیکشن کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی قبول کیا. اس طریقے سے الکعبہ یہ محفوظ رہا. اتنا ایکسپلینیشن ہو گیا. اس سے ریلیٹڈ جو ایکسرسائزز ہے، اور اسی طرح اس چیپٹر کا PDF فائل بنا کر ہم بھیجیں گے. آپ اس کو ریڈ کیجئے، جو ایکسرسائزز ہے اس کو سولو کیجئے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر کو بھی ریوائز کریں گے.